إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافقی ثلاثہ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا تمن خان وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج کے اس درس میں ہم علامت یعنی نشانیاں منافق کے متعلق، یعنی وہ نشانیاں یا وہ علامتیں جو ایک منافق میں پائی جاتی ہے، قرآن اور حدیث میں جس کا ذکر آیا ہے، آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن اور حدیث میں جملہ بہت سارے نشانیاں یا علامتیں منافقوں کی بتائی گئی ہیں۔ اس کو جاننے سے پہلے ایک بات کا ہم خلاصہ یہ کر لیں کہ منافق جو ہوتے ہیں ان کو دو قسموں میں بانٹا گیا ہے۔ ایک ہے عقیدے والا منافق اور دوسرا ہے عملی منافق۔ مطلب ایک وہ منافق ہے جو عقیدے سے منافق ہے، مطلب یہ کہ وہ زبان سے کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہے، لیکن دل سے وہ اس بات کو اقرار نہیں کرتا ہے، مطلب دل سے اس کا اس چیز پر ایمان نہیں ہے، تو یہ عقیدے والا منافق ہے۔ مطلب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اس کا دل اس بات کو نہیں مانتا ہے، وہ دل سے قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں سمجھتا ہے، یا وہ ان چیزوں کا انکار کرتا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے آخری نبی ہے زبان سے، لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے، یا ان کے علاوہ اور کوئی نبی ابھی آئیں گے، یا وہ ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ قیامت کا انکار کر دیتا ہے، یا تقدیر کا وہ انکار کر دیتا ہے۔ مطلب زبان سے وہ ایمان کی تمام چیزوں کو قبول کرتا ہے لیکن دل سے اس کو نہیں مانتا ہے، تو ایسا شخص عقیدے والا منافق ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں جو 4 گناہ ایسے ہیں جو آپ کے پچھلے اور اگلے سارے نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ بہت سارے علماء نے اس پر کتاب لکھی اور فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے پچھلے نیکیاں اور اگلی نیکیاں تمام چیزوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ وہ چیزیں کون کون سی ہیں؟ پہلا ہے شرک۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کی کوئی بھی نیکی اس کے کام نہیں آئے گی، چاہے اس نے دنیا میں کتنے ہی اچھے عمل کیے ہو، لیکن شرک کر کے اس دنیا سے چلا گیا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ دوسرا شخص وہ ہے جو ارتاد کرے، یعنی مرتد ہو جائے، دین اسلام سے پھر جائے، دین اسلام کو چھوڑ دے، اس کے بھی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا جو کفر کرے، انکار کرے اللہ کا اور اس کے رسول کا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزوں کا یا قرآن کی آیتوں کا، اگر وہ انکار کرتا ہے ایک بھی آیت کا تو اس نے کیا کیا؟ مطلب زبان سے بھی اور عمل سے بھی وہ انکار کرتا ہے، اس نے کفر کیا، اس کے بھی پچھلے اور اگلے جتنے بھی اس کی نیکیاں ہیں سب ختم کر دی جائیں گی۔ اور چوتھا ہے نفاق۔ کون سا نفاق؟ جو عقیدے والا نفاق ہے، یعنی زبان سے تو کلمہ پڑھتا ہے لیکن وہ دل سے نہیں مانتا ہے، اس کے بھی تمام نیکیاں ختم کر دی جاتی ہے، برباد کر دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر پہلی قسم جو منافق کی ہے وہ ہے عقیدے والا منافق۔
ٹھیک ہے، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ دوسرے نمبر پہ جو قسم ہے منافق کی، عملی منافق ہے، جن میں یہ چیزیں ایک مسلمان میں، ایک کلمہ گو شخص میں بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہے، جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے اندر یہ خصلت موجود ہو تو وہ اسے اپنے اندر سے نکال دے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ان چیزوں کا بھی ذکر انشاءاللہ آئے گا۔ تو سب سے پہلی جو ہم دیکھیں گے یہاں پر منافقین کی صفت میں سے، اس سے پہلے ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، قرآن مجید میں 37 پلیسز پر، مطلب 37 جگہ پر منافق یہ لفظ آیا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت جگہ وضاحت کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے کہ کہیں انسان اس طرح نہ ہو جائے اور اپنے عمل برباد کر کے ہمیشہ کی جہنم میں نہ چلا جائے، اس لیے بار بار آگاہ کیا، ان کی نشانیوں سے ہمیں جو متنبع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ تو 37 جگہ پر ان کا ذکر آیا ہے۔ اسی طرح منافق کا جو مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافق جو ہے جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں رہیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو منافق ہے جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں رہیں گے۔ جہنم کو براڈلی 3 کیٹیگریز میں جو ہے طبقوں میں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، اوپری سطح، مڈل بیچ میں، اور نیچے ایک دم باٹم میں۔ جہاں سب سے زیادہ عذاب اور خطرناک وہاں پر تپش اور آگ ہوگی، وہاں منافق رہیں گے۔ بیچ میں جو ہے وہاں پر جو کھلم کھلا کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، وہ لوگ رہیں گے، اور اس کے اوپر سب سے اوپر والے طبقے میں وہ ایمان والے جو گنہگار تھے، اللہ نے جن کی پکڑ کی، وہ سزا پائیں گے اس اوپری حصے میں۔ ٹھیک ہے، لیکن نچلے گڑھے میں، سب سے نچلے حصے میں جو ہے وہ منافقین کو ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دھوکہ دیتے تھے، مطلب یہ زبان سے تو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن سب سے زیادہ تکلیف اور نقصان انہوں نے پہنچایا ایمان والوں کو، کیونکہ کافر لوگ تو کھلم کھلا کہتے تھے کہ ہم انکار کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ایمان والوں کے ساتھ رہ کر ان کو دھوکہ دیا، اس لیے ان کو اتنی بڑی سخت سزا دی گئی۔ اب یہاں پر جملہ جو ہے 30 نشانیاں جمع کی گئی ہیں منافقین کی۔ تو بہت اہم چیز ہے کہ اس بات کو ہم سمجھے کہ کئی عقیدے والی منافقت تو ہمارے اندر نہیں آ رہی ہے، اس کو جانچتے رہے، پرکھتے رہے۔ اسی طرح جو ہے جو نشانیاں، چھوٹی نشانیاں ہیں نفاق کی، کہیں وہ بھی ہمارے اندر تو نہیں ہے جو ہمارے عملوں کو برباد کر دے، اسے بھی ہمیں جانچنا ہے۔ کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ رہا، یہ جب تک زندہ رہے یہ اپنے اندر ہمیشہ جانچتے رہے کہ کوئی غلطی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ سلف میں سے ایک ہے، تابعین میں سے ایک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں 30 صحابہ کے ساتھ رہا، میں نے اپنی زندگی 30 صحابہ کے ساتھ گزاری، اور میں نے ان کو پوری لائف میں دیکھا، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو جانچتے رہتے تھے کہ کوئی نفاق کی علامت ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور اگر ہمارے اندر یہ ایسی کوئی نشانی یا ایسی کوئی صفت موجود ہے تو اس کو اپنے اندر سے نکال لیں۔ تو چلیے ہم شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو پہلی نشانی یہاں پر جو ہے آپ کے سامنے آئیں گی وہ ہے جھوٹ بولنا۔ یہ سب سے پہلی صفت ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ اور کفر یہ نفاق کی بنیاد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں منافقین کا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ جھوٹ کو جوڑا ہے، مطلب جھوٹ اور منافق دونوں جڑے ہوئے ہیں۔ تو مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 10 میں فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ ان کے دلوں میں مرض تھا، اللہ نے اس مرض کو اور بڑھا دیا۔ یہ نفاق کا مرض ہے، منافقون کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کس وجہ سے؟ ان کی جھوٹ کی وجہ سے۔ تو پہلی صفت جو منافقین کی یہاں پر بیان کی گئی ہے وہ ہے جھوٹ، کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے، اور اس جھوٹ کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے ان کو جو ہے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ اس کے وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو سب سے پہلی صفت یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ سورہ منافقون میں اگر آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے یہ منافق جھوٹے ہیں، سراسر جھوٹے ہیں۔ تو جہاں امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں جہاں جہاں جھوٹ کا ذکر آیا ہے وہاں منافق کا ذکر ہے،
یا جہاں جہاں منافق کا ذکر آیا ہے وہاں وہاں جھوٹ کا ذکر ہے. تو جھوٹ اور منافق دونوں جڑے ہوئے ہیں. تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ نفاق کے ساتھ جڑا ہوا ہے. قرآن مجید کی تمام آیتوں میں جہاں منافق کا ذکر ہے وہاں جھوٹ کا ذکر ہے. تو جھوٹ منافق سے جڑا ہوا ہے، لہٰذا کوئی ایمان والا جھوٹ بات نہ کہے ورنہ اس میں نفاق کی علامت ہوگی. چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. یہ پہلی نشانی تھی، یہ پہلی صفت تھی. دوسری نشانی جو منافق کے اندر ہوتی ہے وہ ہے دھوکہ دینا. جیسے حدیث ہے جو آپ کے سامنے بیان کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں 4 صفتوں میں سے ایک صفت وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب بھی وعدہ کرے گا، جب بھی عہد کرے گا، معاہدہ کرے گا، دھوکہ دے گا. مطلب جس بات پر اس نے پرومس کیا فوراً مکر جائے گا. تو کہا کہ منافق کی صفت، اور اس کو خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اسپیشل اس کا ذکر کیا گیا ہے حدیث کے اندر. اور آپ نے کہا کہ وعدہ خلافی سے بچو. پھر قرآن مجید میں بہت سارے ایسے آیتیں موجود ہیں، جیسے یہ وعدوں میں تمام وعدے شامل ہیں. ایک عہد جو ہم نے اللہ سے کیا کہ اس کی عبادت کریں گے اور آپ توڑ دیں تو یہ بھی وعدہ توڑنا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد یہ ہے کہ آپ ان کی اتباع کریں گے، آپ نے اگر نہیں کیا آپ نے وعدہ توڑا. اسی طرح ہمارے عام زندگی کے اندر مسلمانوں کے ساتھ والدین، بیوی، بچے، دوست، مومن، پڑوسی، تمام جتنے لوگ ہیں، ان سے جو وعدے آپ کرتے ہیں اس کی بھی پوچھ ہونے والی ہے. اگر ان کے وعدوں کو بھی اگر آپ توڑیں گے تو اس کا بھی حساب ہوگا. صحابہ تو یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا احتیاط کرتے تھے. جیسے اگر کسی سے ملنا ہے، اگر کوئی کہتا کہ آپ سے ملاقات کرنا ہے تو صحابہ کیا کہتے تھے اس سے؟ میں کل کوشش کروں گا اتنے وقت پر آنے کی، اگر نہیں آ سکا تو معذرت چاہتا ہوں، میں کوشش کروں گا کہ وہاں پر میں پہنچ جاؤں. لیکن جب وہ بول دیتے کہ میں آنے والا ہوں، وعدہ کر دیتے، تو پھر کسی بھی حالت میں اس وقت پہ وہ وہاں پر موجود ہوتے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے، تمام صحابہ کی زندگی سے ثابت ہے، اور تابعین، سلف صالحین سبھی نے جو ہے اس پر عمل کیا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم کسی سے کوئی وعدہ کرے، کوئی چیز لی ہے یا دینے کا وعدہ کرے آپ نے، تو اس کو وقت پر ادا کرے. اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو ہمارے اندر نفاق کی علامت آ گئی اور اس کے بدلے ہمارے اجر ضائع ہو سکتے ہیں. تو کوشش کریں، وعدہ آپ سے ہو سکتا ہے، پہلے اپنی کیپیسٹی کو جانچے، کر سکتے ہیں تو وعدہ کرے، یا پھر پہلے سے ہی اس کو نہ کہہ دے، تاکہ وہ آپ پہ بھروسہ نہ کرتے ہوئے کچھ اور انتظام، کچھ اور سبسٹیٹیوٹ اپنا نکال لے. تو وعدہ وقت پر پہنچنے کے تعلق سے ہو، کسی کو کچھ دینے کے تعلق سے ہو، یا کسی کے کچھ کام کروانے کے تعلق سے ہو، کوئی بھی قسم کا وعدہ جب آپ کسی سے کریں، ایون بچوں سے بھی جو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو فلاں چیز دلائیں گے، تو آپ کو اس کو پورا کرنا ہے، ورنہ یہ بچوں کے ساتھ بھی دھوکا ہو جائے گا. جیسے حدیث میں ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کو ہاتھ میں مٹھی میں کچھ بند کر کے بلا رہی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ واقعی میں تیرے ہاتھ میں کچھ ہے جو تو اسے دینے والی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں ایک کھجور ہے، میں اسے دینے والی ہوں. تو اللہ کے رسول فرمایا کہ اچھا ہوا تیرے ہاتھ میں کچھ تھا، اگر تو ایسے ہی لالچ دے کے اس کو بلاتی تو یہ جھوٹ میں شمار ہوتا. یہ تو اتنی معمولی سی بات ہے، اور ہم تو بڑے بڑے وعدے کر لیتے ہیں اور اس کو پورا نہیں کرتے، تو ہمارا نام کدھر لکھا جائے گا؟ اس پر غور کریں. چلیے تیسری جو نشانی ہے، تھرڈ، لڑائی جھگڑے میں بیہودہ باتیں کرنا، گالی گلوچ کرنا، اور یہ بہت عام ہے. اگر آپ ہمارے آس پاس میں جانچنا شروع کریں گے، 80-90% لوگ اس میں آپ کو ملوث دکھیں گے، انوالو دکھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، مطلب منافقین کی علامت میں سے ایک علامت ہے، جب بھی جھگڑا کرے گا گالی گلوچ اور برے الفاظ سے لوگوں کو نوازے گا، برے الفاظ سے پکارے گا، گندی باتیں کرے گا، مطلب وہ بہت زیادہ گر جائے گا جب لڑائی کرے گا. تو یہ مسلم شریف کی حدیث میں یہ جو چھوٹا سا ٹکڑا جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، وہ اس کی تیسری نشانی ہے کہ لڑائی جھگڑے میں بیہودہ باتیں کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں بھی کبھی آپ نے بیہودہ الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکالے. خوشی کا معاملہ تو الگ ہی بات ہے، آپ نے کبھی غصے میں بھی کبھی کسی کے لیے غلط الفاظ استعمال نہیں کیے. قیامت کے دن بندہ مکر جائے گا، جب عذاب کو دیکھے گا ڈر جائے گا نا،
تو مکھر جائے گا کہ میں نے فلاں کام کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء کو زبان دے دے گا، اس کے جسم کے اعضاء بولیں گے کہ اس نے کیا 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 تھا، کون سی گالی دی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، فسق و فجور ہے، یہ گناہ ہے۔ تو ہم کسی کو بھی اگر گالی دیتے ہیں تو اس کا حساب دینا ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے والدین کو گالی دیتے ہیں، تو صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ کون ہے جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ تو کہا کہ کوئی شخص جب کسی کے والدین کو گالی دیتا ہے تو وہ پلٹا کر اس کے والدین کو گالی دیتے ہیں، تو گویا جس نے پہلی شروعات کی اسی نے اپنے والدین کو گالی دی، کیونکہ وجہ بنی نا اس کی۔ تو ایسے لوگوں کے عمل بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھے کہ گالی گلوچ کرنا یہ ایمان والے کی علامت نہیں ہے، یہ ایمان کی نشانیوں میں سے نہیں ہے، یہ منافقین کی نشانی میں ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھا ہے وعدے کی خلاف ورزی کرنا۔ ایک تھا معاہدے کے تعلق سے، اب یہاں وعدے کے تعلق سے خاص طور سے بیان کیا گیا ہے کہ وعدے کو توڑ دینا یہ منافق کی علامتوں میں سے ہے۔ پانچواں ہے عبادت میں سستی کا مظاہرہ کرنا۔ اب اس میں تھوڑا سا ہم یہ غور کریں، تھکان ایک الگ چیز ہے اور سستی ایک الگ چیز ہے۔ جیسے منافقین کے تعلق سے فرمایا سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 142 میں، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کسمساتے ہوئے سستی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، مطلب کوئی دل نہیں ہے ان کا، انٹرسٹ نہیں ہے، ایسا لگتا ہے نماز پڑھنے میں۔ آپ دیکھیے اس کے چھوٹے چھوٹے اثرات اپنی زندگی میں بھی آپ دیکھیے۔ ایک ہی وقت میں ہم تھوڑی دیر میں دو کام کرتے ہیں، جیسے نماز کا وقت ہے، اس کے بعد بازار جانا ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت آیا تو کچھ لوگ بڑی سستی سے جاتے، سارے گھر والے پڑھ رہے، محلے والے پڑھ رہے، دوست پڑھ رہے، تو مجھے بھی پڑھنا ہے۔ لیکن اس کے بعد فوراً مارکیٹ جانا ہے نا، روزون جانا ہے، مال میں جانا ہے، تو آپ دیکھیں گے جانے کا انداز بدل جاتا ہے، تیاری بدل جاتی ہے، چستی پھرتی تبدیلی آ جاتی ہے اس کے اندر۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ نماز کو جاتے وقت آپ کا ویسا حال نہیں تھا جیسا مارکیٹ میں جانے کے لیے آپ کا حال ابھی تیار ہوا۔ تو یہ منافق کی علامت ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو ہر ایک انسان غور کریں کہ کہیں میں ایسا تو نہیں کر رہا ہوں کہ مجھ میں تو یہ چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 142، یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بہت کسمساتے ہوئے، بہت سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مطلب ان کا دل رہتا ہے کہ بس جلدی جلدی پڑھو اور جلدی جلدی بھاگو۔ صحابہ کا معاملہ یہ نہیں تھا، وہ نماز کو اطمینان کے ساتھ پڑھتے، سکون کے ساتھ پڑھتے اور پورے دل لگا کر وہ نماز ادا کرتے۔ جو قلب کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے کہ کس کی نیت اور خلوص کتنا ہے، لیکن ظاہری طور پر پورا نظر آتا تھا کہ ان کا نماز میں کتنا جو ہے سکون اور دل ہے کہ وہ نمازیں کیسی ادا کرتے تھے۔ تو یہ منافق کی علامت ہے، یہ نماز کے لیے سستی کے ساتھ کھڑے ہوتا ہے۔ تو پہلے میں ایک بات آپ کو عرض کر رہا تھا کہ تھکان میں اور سستی میں کیسے فرق محسوس کرے۔ کہ آپ تھکے ہوئے تو ہیں، آپ کی باڈی آپ سے کہہ رہی کہ آرام کی ضرورت ہے، لیکن فرض نماز کا وقت ہو گیا، تو اب آپ کو اپنے آپ کو مینٹلی پریپئر کرنا ہے کہ پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں سکون کے ساتھ، پوری چستی کے ساتھ، اس کے بعد تھوڑا آرام کر لیں گے۔ تو ایسی کیفیت اگر آپ کے اندر ہے تو یاد رکھیے یہ نفاق کی علامت نہیں ہے، بلکہ الٹا اجر ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم نماز میں سستی سے بچیں اور جو ہے اپنے آپ کو اس سے بچائے، اس نشانی سے جو ایک منافق کی نشانی ہوتی ہے۔ چلیے چھٹا ہے دکھلاوے کے خاطر عبادت کرنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا۔ اور نفاق کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کی صحابہ کو۔ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ نفاق سے بچو، یہ ایسے داخل ہوتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے، مطلب انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس میں نفاق کی۔ اس لیے تو میں نے پہلے آپ کے سامنے وہ تابعین کا قول پیش کیا کہ وہ 30 صحابہ کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، ان کے ساتھ ایک طویل وقفہ گزارا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ پایا کہ یہ اپنے آپ کو ہمیشہ جانچتے رہتے تھے، چیک کرتے رہتے تھے کہ نفاق کی علامت ہمارے اندر تو نہیں آ گئی، کیونکہ اللہ کے رسول کی تعلیمات تھی نا کہ نفاق ایسے گھستا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو چھٹی نشانی جو نفاق کی ہے وہ یہ ہے دکھلاوے کی خاطر عبادت کرنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 142 میں ہی فرمایا یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا،
یہ محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر عبادت کرتے ہیں اور اللہ کو بہت ہی کم یاد کرتے ہیں۔ آج دیکھیے ہمارا حال کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ نماز کو جاتے ہیں اس لیے کہ ساتھ میں لوگ موجود ہیں، جب اکیلے ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں، سفر میں ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں، گھر میں تنہا ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کو دکھلانا ہے۔ مغرب میں موجود ہوں گے، فجر عشاء میں موجود نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھیے یہ کیا ہے؟ مطلب جہاں لوگ موجود ہیں وہاں نماز پڑھی جا رہی ہے۔ تو یہ لوگوں کی خاطر نماز پڑھی جا رہی ہے، اللہ کے لیے نہیں پڑھی جا رہی ہے۔ یہ نفاق کی علامت ہے۔ اور جب یاد کرتے ہیں تو اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے ہی ایمان دلوں کو جو ہے سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ ایمان والوں کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کے ذکر میں صبح اور شام لگے رہتے ہیں۔ تو منافق کی چھٹی علامت یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں اور دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں یا کوئی بھی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ، جو آدمی شہرت کے لیے نیک کام کرے گا روز قیامت سب کے سامنے اللہ اس کو بدنام کرے گا، رسوا کرے گا، بتائے گا کہ یہ دکھاوے کا کام کرتا تھا۔ اور جو آدمی دکھلاوے کے لیے نیک کام کرے گا روز قیامت سب کے سامنے اللہ اس کا پردہ فاش کر دے گا۔ مطلب ایک انسان اس حدیث کو یاد رکھے، اس حدیث کو اپنے ذہن میں جما لے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ جب دکھلاوا انسان کیوں کرتا ہے؟ اپنے آپ کو بہتر بتانے کے لیے۔ لیکن یہ حدیث جب اس کے ذہن میں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ایک دن یہ پردہ فاش کرنے والا ہے، اس کو ہٹانے والا ہے، تو پھر وہ کیوں دکھاوا کرے؟ دکھاوے کا مقصد ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بیٹر بیسٹ لوگوں کے سامنے پیش کرے، لیکن قیامت کے دن تو سارا پردہ فاش ہو جائے گا کہ یہ آدمی کیوں کام کرتا تھا۔ تو یہ حدیث اگر ہمارے ذہن میں ہم بٹھا لیں کہ ایک نہ ایک دن یہ تو پول کھلنے والی ہے جو آپ کرتے تھے حرکت، تو اس سے ہم بہتر یہ کہ باز آ جائے، توبہ کر لے اور ہر عمل اللہ کے لیے خالص کرے، تو اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت دے گا۔ تو جو دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے نیک کام کرے گا، کوئی بھی عبادت کرے گا، قیامت کے دن اللہ اس کو لوگوں کے سامنے بلائے گا اور اس کو کیا کرے گا؟ اس کو رسوا بھی کرے گا۔ مطلب اس کی رسوائی ہوگی سب کے سامنے، اس کو بتایا جائے گا کہ یہ میرے لیے عبادت نہیں کیا کرتا تھا، اور اس کا پردہ سب کے سامنے فاش کیا جائے گا، یعنی سب کو بتا دیا جائے گا یہ ہے وہ شخص دنیا میں جس کو تم سمجھتے تھے بہت زاہد ہے، عابد ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن وہ تو اصل میں ایسا تھا۔ تو اس حدیث کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو میرے خیال سے اتنا ڈر تو ایک انسان کے اندر پیدا ہو جائے گا کہ وہ دکھلاوے سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو دکھلاوا، دکھاوے کی عبادت، دکھاوے کی نماز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ شرک ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ یہ دکھاوے کی نماز، دکھاوے کا روزہ، یہ عبادتیں جو دکھلاوے کے لیے کی جاتی ہے، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے اور شرک کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ 7ویں نشانی، ذکر الہی میں کوتاہی کرنا۔ منافقوں کی ایک صفت یہ بھی ہے جو سورہ نساء آیت نمبر 142 میں ہی اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کس مساتے ہوئے اٹھتے ہیں، لوگوں کو دکھلاوے کی خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ کو کم یاد کرنا، اللہ کو کم یاد رکھنے سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ نماز کے لیے کھڑا تو ہوتا ہے، لیکن اس میں جو ذکر اذکار ہے، جو پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ ہے، پھر دوسری صورتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو دیگر اذکار کا ذکر کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کر کے بتایا، اس میں اس کا دھیان نہیں ہوتا ہے۔ وہ نماز کے لیے تو کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن اس کا دماغ لگا ہے اس کی تجارت میں، اس کی جاب میں، اس کی پڑھائی میں، اس کے گھومنے پھرنے میں، دنیاوی معاملات میں، بس وہ اس میں لگا ہوا ہے۔ مطلب وہ اللہ کو کم یاد کرتا ہے، مطلب فارمیلٹی کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، ایک طرف وہی اشارہ ہے کہ دکھلاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ اس نفاق کی نشانی اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یاد نہیں کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو یاد کرتا ہے،
اور اللہ اس کو یاد کرتا ہے، اس سے مراد یہ کہ اللہ اس کا ذکر فرشتوں میں کرتا ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو اس سے دور کرتا ہے، اس کی پریشانیوں کو ہٹا دیتا ہے۔ تو یہ ایک جو ہے فائدہ ہے ذکر کا، ذکر الہی کا، کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو یاد کرتا ہے۔ ہم سوچیں کیا ہی بڑی بات، کتنی بہترین بات ہے ہمارے لیے، اور کتنی عزت کی بات ہے، پوری کائنات کا مالک آپ کو یاد کرتا ہے۔ ان اربوں انسانوں کے اندر اللہ آپ کو یاد کرتا ہے، یہ کتنی بڑی عزت کی بات ہے۔ لیکن کس کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی نمازیں پورے اخلاص اور خلوص کے ساتھ ادا کرتے ہیں، چاہے روزوں کا معاملہ ہو، چاہے ذکر و اذکار تسبیحات کا معاملہ ہو، یہ تمام چیزوں میں پورے دل جوئی کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ یہ میرا مالک ہے، یہ میرا خالق ہے، اس نے پیدا کیا، یہ مجھے رزق دیتا ہے، یہ مجھے موت دے گا، میں اس کی تعریف کر رہا ہوں، یہ رحمان ہے، یہ رحیم ہے، مجھے مر کر اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اس کے حرام کردہ چیزوں سے مجھے بچنا ہے۔ بندہ اللہ کو یاد کرتے رہتا ہے اس طرح سے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر محفل، یعنی اوپر فرشتوں کی محفل میں اس کو یاد کرتا ہے۔ تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانی سورہ ال عمران آیت نمبر 191 میں فرمائی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو لوگ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لوگ ایمان والے، ان کی نشانی ہے، ایمان والوں سے ان کو مخاطب کیا گیا ہے۔ تو اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرے۔ جیسے پرانے لوگوں میں آپ دیکھیں گے اکثر عادت تھی، بڑی پریشانی اور تکلیف سے جب اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے ہیں، اونچائی پر چڑھتے، حدیث بھی ہے نا جس کے تعلق سے، اللہ اکبر کہتے ہیں، اور جب چڑھائی سے نیچے کی طرف آتے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو انشاءاللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ تمام اذکار ہے جو نماز کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے، جو سونے کی جو دعائیں ہیں اور صبح کے جو اذکار ہیں، انسان جب اس کو کرتا ہے یہ سب اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ ایمان والوں کی نشانی ہے، وہ لوگ اس میں لگے رہتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے آٹھویں نشانی جو ہے، یہ جب نماز پڑھتے ہیں تو بڑی تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی ٹھونگے مارنا جس کو بولتے ہیں، یعنی ان کا نماز میں ذہن تو دل تو بالکل نہیں ہے، بلکہ تیزی سے اس کو ختم کر کے فوراً اس کو نپٹا کر جو ہے اپنے دنیاوی کاموں میں لگنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا تھا، یہ منافق کی نماز ہے کہ 4 ٹھونگے مار لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس نے نماز پڑھ لی ہے، یعنی جلدی جلدی نماز پڑھنا۔ ایک شخص مسجد نبوی میں آیا، اس نے نماز پڑھی اللہ اور جانے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ بولا اللہ کے رسول میں نے نماز پڑھی ہے۔ آپ نے کہا تم نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ پھر سے پڑھو۔ وہ شخص گیا، پھر نماز پڑھا، پھر واپس آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ایسے 3 بار ہوا۔ یہ 4تھی بار آپ نے فرمایا کہ دیکھو نماز جب پڑھو تو کیسے پڑھو؟ جب تم رکعت باندھ لو، جب نماز میں داخل ہو جاؤ تو سکون کے ساتھ، جب رکوع کرو تو سکون کے ساتھ، تمہاری پیٹھ سیدھی ہو جائے، ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہو جائے، ایسا جو ہے رکوع کرو۔ پھر جب رکوع سے اٹھو تو اطمینان کے ساتھ اٹھو، مطلب تھوڑا وقفہ دو، پھر اس کے بعد سجدہ کرو سکون کے ساتھ۔ آپ نے پوری نماز اطمینان کے ساتھ سکھائی، کہا کہ یہ ہے نماز کا صحیح طریقہ، آپ نے اس طرح ان کو سکھایا۔ تو منافق کی علامت ہے کہ یہ تیزی سے نمازیں پڑھتا ہے اور فوراً جو ہے دوڑ پڑتا ہے اپنے دنیاوی کاموں میں۔ اور اسی طرح ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کا وقت ایک دم اینڈنگ پہ ہوتا ہے، سورج ڈوبنے کو ہوتا ہے، تو منافق اس وقت جو ہے کیا کرتا ہے، کوے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے، جلدی جلدی رکعتیں پڑھتا اور چلا جاتا ہے۔ مطلب وہ اپنی نماز سے بے خبر تھا۔ ہاں، کسی مجبوری کے تحت نماز کا وقت چلا گیا، آپ کسی واقعی میں جینوین کسی پرابلم میں پھنسے ہوئے تھے، اس کے بعد آپ نماز ادا کرتے ہیں اگر لیٹ ہونے کے بعد بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ دنیاوی چیزوں میں لگے ہیں، کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، موبائل میں لگے ہوئے ہیں اور نماز کو تیزی سے ادا کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے نفاق کی علامتوں میں سے ہے۔ اسی طرح جو 9ویں نشانی ہے، رضاکارانہ طور پر جو دین کی خدمات انجام دینے والے لوگ ہیں ان کا مذاق اڑانا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے
چاہے وہ جہاد کرنے والے ہو، اللہ کی راہ میں تبلیغ کرنے والے ہو، اللہ کی راہ میں دعوت کا کام کرنے والے ہو، یا اللہ کی رضا کے لیے وہ خدمت خلق کر رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور ان کی نیت یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، ایسے لوگوں کا مذاق اڑانا بھی نفاق میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 79 یعنی 79 میں فرمایا الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی صدقات والذین لا یجدون الا جہداہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ ان دولت مند مگر کنجوس منافقوں کو خوب جانتا ہے جو برزہ و رغبت دینے والے اہل ایمان کے مال کی قربانی پر باتیں چھاٹتے ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ کس کا ذکر کر رہا ہے؟ ان منافقین کا جو کیا کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان کرتے صحابہ اپنے مال دولت لے کر آ جاتے تو یہ مذاق بناتے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ اہل ایمان کے مال کی قربانیوں پر باتیں چھاٹتے، مطلب ٹونٹ کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، کیسے عجیب لوگ ہیں، پاگل لوگ ہیں، اللہ کے رسول بس بول رہے لاؤ تو یہ لے جا رہے اور دے رہے دین کے لیے، اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس اللہ کی راہ میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں۔ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ تو یہاں جو لفظ آیا ہے اس آیت کے اندر، اس کو کہتے ہیں عزت پر حملہ کرنا، کسی کی عزت کو اچھالنا، جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن کے اندر الذین یلمزون المطوعین، کہ یہ لوگ عزت اچھالتے ہیں، ٹونٹنگ کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کس کا؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ تو یہ منافق ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ایمان والوں کا مذاق اڑانا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی رضا کی خاطر ان کا مذاق اڑانا، ان کو تانے دینا، یہ کیا ہے؟ یہ منافق کی علامت ہے۔ یہ منافقین کیا کرتے تھے اس زمانے میں۔ وہ صحابہ کو کیا کہتے ہیں؟ سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان ویسے لاؤ جیسے یہ لوگ لے کر آئے، یعنی صحابہ۔ تو یہ لوگ کیا بولتے تھے؟ کہ ہم ویسا ایمان لائے جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے۔ تو یہ صحابہ کو بیوقوف کہتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ تب کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، بیوقوف تو یہی لوگ ہیں، جانتے نہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کی راہ میں جو بھی کوئی کچھ کرتا ہے، جسمانی مالی جو بھی ہے، یہاں تو مال کا خاص طور سے ذکر ہے، تو ان کا مذاق اڑانا یہ منافق کی علامت ہے۔ منافق لوگ اس طرح سے کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، چلیے 10واں ہے قرآن کریم یا احادیث سنت مطہرہ کا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا۔ یہ بھی منافق لوگ ہیں جو قرآن کا مذاق بنائیں یا حدیثوں کا مذاق بنائیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنائیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 65-66 کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ قل ابی اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی کے لیے اللہ اور اس کے آیتیں اور اس کے رسول ہی رہ گئے؟ اب عذرات نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا۔ یہاں دو چیزیں غور کرنے کی ہیں۔ ایک تو جو اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑائے تو انہوں نے کیا کر لیا ہے؟ کفر کر لیا ہے۔ اور کفر کرنے والے کا کیا انجام ہے؟ میں نے شروعات میں بتایا، پچھلے اگلے سارے نیکیاں ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کفر ہے جو اللہ کا مذاق بنائے، رسول کا مذاق بنائے، اس کی احادیث کا مذاق بنائے یا اللہ کی کتاب کا مذاق بنائے۔ پھر بعد میں ان سے جب کہا جاتا ہے تم نے ایسا کیوں کہا، تو یہ عذر نکالتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب عذر نہ تراشو، ایکسکیوزز مت دو، ایکسکیوزز۔ ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے؟ یہ ایمان لانے کے بعد تم نے کیا کیا ہے؟ کفر کیا ہے۔ تو یہ عذر کیا ہے؟ ارے نہیں ہم تو ایسا نہیں بول رہے تھے، ارے نہیں تو ہم جسٹ ایسے ہی بول رہے تھے۔ کچھ لوگوں کا معاملہ رہتا ہے، وہ قرآن کی آیتوں کا مذاق بناتے ہیں، حدیث کا مذاق بناتے ہیں، جبکہ وہ نہیں جانتے کہ جو بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی تو ضروری نہیں کہ وہ بات غلط ہو، لیکن آپ مذاق نہیں بنا سکتے۔ آپ کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس پر ریسرچ کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے۔
تو یہ مذاق بنا دیتے ہیں، اور بعد میں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کفر ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ارے نہیں، ہم تو ایسے ہی جسٹ بول رہے تھے۔ تو یہ جسٹ آپ کی تمام نیکیوں کو ختم کر دے گا۔ تو اللہ، اس کے رسول، کتاب اللہ اور سنت رسول، اس کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ اور یہ منافقوں کی عادت تھی، وہ ایسے ہی مذاق بنایا کرتے تھے، جیسے برقعے کا اور نقاب کا مذاق بنانا، داڑھی کا مذاق بنانا، ٹھیک ہے، ملا مولوی کہہ کر اس کا مذاق بنانا، پھر کچھ بھی چیزوں کو بیان کرنا اور بولنا کہ یہ دین اسلام کا حصہ ہے، یہ اس کا مذاق ہے۔ پھر اسی طرح کوئی لباس پہنتا ہے سنت کے اعتبار سے، مطلب جو اس کے اصول بتائے گئے ہیں کہ لباس کیسا ہو، ایک خاتون اگر پردہ کرتی ہے سنت کے مطابق، احادیث کے مطابق، تو اس کا مذاق بنانا، یہ تمام چیزیں مذاق اڑانے میں شامل ہیں۔ اور ایسے لوگوں نے کیا کیا ہے؟ کفر کیا ہے، کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ چلیے 11ویں جو نشانی ہے، اپنے تحفظ کی خاطر قسمیں کھانا، بار بار قسم کھانا۔ تو یہ منافقوں کی علامت ہے، جب بھی بات کرتے ہیں تو قسموں کو ڈھال بناتے ہیں، مطلب اپنی غلط حرکتوں کو چھپانے کے لیے یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ سورہ منافقون آیت نمبر 2 میں اللہ تعالی نے فرمایا اتخذوا ایمانہم جنتہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، یعنی یہ اپنی جو غلط حرکتیں کرتے تھے تو فوراً اللہ کی قسم کھا کے کیا کرتے تھے؟ یہ ہم نے نہیں کیا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہماری طرف سے نہیں تھا، ہم تو جسٹ ایسے ہی بول رہے تھے، ہم تو ایسے ہی ان سے کافروں سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ قسمیں کھا کر ڈھال بناتے تھے اللہ کی قسم کو۔ تو کہا کہ یہ منافقین کی علامت ہے کہ اپنی غلطیوں اور گناہوں کو چھپانے کے لیے یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کی قسم کھا کر اپنے گناہوں کے لیے ڈھال بنانا یہ منافق کی علامت ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کے موقع پر تنگ دلی کا مظاہرہ کرنا، یہ 12ویں صفت ہے منافقین کی۔ اب بقیہ جو صفتیں ہیں اس کے دلائل یہاں پر موجود ہیں، میں مختصر سے صرف آپ کو بیان کرتا ہوں، آگے چلوں گا۔ اسی طرح منافقین کی جو 13ویں صفت ہے وہ بزدلی پیدا کرنا، خود بھی اللہ کی راہ میں جہاد سے ڈرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بزدل بناتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں، کہتے ہیں کہ دشمنوں کے مقابلے میں تم بہت کمزور ہو، آگے نہ بڑھو۔ تو یہ ان کی ایک جو ہے نشانی ہے۔ اسی طرح جو ہے 14 نمبر پر ہے اضطراب انگیزی افواہیں پھیلانا، یہ ایسی لوگوں میں افواہیں پھیلاتے ہیں جس سے لوگ منتشر ہو جائیں، فساد پھیلے، ایسی چیزوں کو نشر و اشاعت کرتے ہیں میڈیا کے ذریعے سے کہ جس سے ہنگامی حالات پیدا ہو جائے، یہ منافقین کی علامت ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 60 آپ اس کو پڑھیے۔ اسی طرح جو ہے 15ویں جو صفت ہے تقدیر پر اعتراض کرنا، یہ تقدیر پر اعتراض کرتے ہیں، اس کو سورہ ال عمران آیت نمبر 168 میں اللہ تعالی نے فرمایا الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہتے ہیں اور ان کے جو بھائی بندو ہے لڑنے کے لیے گئے ہیں اور مارے گئے ہیں، ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو مارے نہ جاتے، مطلب اگر وہ دین پر نہ رہتے یا اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کرتے یا ہمارے مطابق زندگی گزارتے تو ان کی جان بچ جاتی، جبکہ تقدیر میں تھا کسی کا مرنا یا جینا، یہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ اگر ایسا کرتے تو ایسا ہو جاتا، ہماری بات مانتے تو فائدہ ہو جاتا۔ تو یہ کیا ہے؟ تقدیر کا جو ہے انکار کرتے ہیں اپنی زبان کے ذریعے سے یا اپنے عمل کے ذریعے سے، یہ منافقین کی علامت ہے۔ 16 نمبر پر ہے نیک لوگوں کی عزت پر حرف زنی کرنا، پہلے بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ یہ اچھے لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ ان پر جو ہے کیچڑ اچھالتے ہیں، اور سورہ احزاب آیت نمبر 19 کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے علم میں بات آ جائیں گی کہ یہ صحابہ کے ساتھ بھی ایسے معاملات کیا کرتے تھے۔ اسی طرح 17 جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جھوٹا الزام لگایا گیا تھا، واقعہ افک جو ہے آپ نے دیکھا، یہ منافقین کی حرکت تھی جنہوں نے حضرت عائشہ پر الزام لگایا تھا۔ تو یہ نیک لوگوں پر الزام تراشی کرنے میں سب سے آگے رہتے، تو اس لیے کبھی بھی کسی کے تعلق سے کچھ کہنا ہو تو آپ کے پاس پوری دلیلیں چاہیے، اور واقعی میں کسی مسلمان کی عزت اس سے اچھلتی ہے تو بات بولنے سے آپ نے احتیاط کرنا چاہیے، بلکہ اس کو اچھی طریقے سے اس کے جو بڑے اور ذمہ دار ہماری قوم کے اور مومنوں اور مسلمانوں کے ہیں ان کے پاس یہ بات رکھنی چاہیے، نہ کہ عام پبلک میں باتوں کو پھیلائے۔ اسی طرح 17ویں نمبر پر ہے نماز با جماعت سے پیچھے رہتے ہیں منافقین لوگ۔ تو
تو یہ جماعت سے نماز پڑھنے میں پیچھے رہتے ہیں۔ اسی طرح جو 18 نمبر پر صفت ہے وہ ہے اصلاح کے دعوے کے ساتھ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں جس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین پہ فساد مت پھیلاؤ، یہ کیا کرتے تھے؟ کافروں سے بھی تعلق رکھتے تھے، ایمان والوں سے بھی تعلق رکھتے تھے، ادھر کی باتیں ادھر لے جا کر پہنچاتے تھے جس سے فساد پھیلتا تھا اور ایمان والوں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ ایسا مت کرو تو کہتے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو کمپرومائز کے لیے آئے ہیں، ہم تو بھلائی چاہتے ہیں۔ تو ایسا جو رویہ رکھتا ہے کہ اپنے فائدے کے لیے، آپ دیکھیے کچھ لوگ فلاں پارٹیز کو جوائن کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اپنی قوم کے لیے کر رہے ہیں، جبکہ وہ اپنی جیب بھر رہے ہیں، تو یہ نفاق کی علامت ہے۔ تو یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو قوم کا اچھا سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کے لیے کر رہے ہیں، امت کے لیے، جبکہ وہ اپنی جیبیں بھر رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ منافق کی صفت ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ 19ویں نمبر پر ہے ظاہر اور باطن کا تضاد۔ مطلب ظاہری تو بہت نیک لگیں گے، ان کی پوشاک، ان کا اٹھنا بیٹھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا آپ کو کہیں بھرم میں نہ ڈال دے، آپ کو کہیں جو ہے دھوکے میں نہ ڈال دے کہ یہ تو بہت نیک لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، جبکہ ان کے دلوں میں ابھی ایمان نہیں آیا۔ ایسے بہت سارے قرآن میں اور احادیث میں جو ہے حوالے موجود ہے جو ان کا ذکر کرتے ہیں۔ 20ویں نمبر پر ہے حادثات زمانے سے خوامخواہ ڈرانا۔ منافقون آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحسبون کل صیحۃ علیہم، وہ ہر زور کی آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ مطلب کچھ بھی پرابلم آیا تو فوراً ہنگامہ مچانا شروع کرتے ہیں اور لوگوں میں بھی خوف اور ہراس پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک صفت ہے منافقین کی۔ میں مختصر سا جو ہے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوا چل رہا ہوں آگے۔ 21ویں نمبر پہ جو منافقین کی صفت ہے وہ ہے جھوٹ موٹ کا عذر تراشنا۔ جیسے ان کو جہاد کے لیے جب کہا گیا تو آپ جانتے ہیں سارے منافقین جھوٹ بول کر بچ گئے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ اور ان کے دو ساتھی، یہ تینوں نے جھوٹ نہیں کہا کہ ہم سستی کی وجہ سے نہیں آئے، اس کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان سے بات بند کر دی تھی، آپ کو پورا واقعہ پتہ ہے۔ لیکن منافق کیا کرے؟ فوراً جھوٹ بول کے بچ گئے، میں بیمار تھا، یہ مسئلہ تھا، گھر میں یہ پرابلم تھا، جھوٹ بول کے چلے گئے۔ اللہ کے رسول نے بھی ان کے عذر کو ایکسیپٹ کر لیا، ان کو جانے دیا، کیونکہ یہ منافق ان کا حساب اللہ تعالیٰ لینے والا ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ نیکیوں میں عذر پیش کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کچھ لوگ رہتے ہیں، اب اللہ ان کو نیک توفیق دے، رمضان آتے ہیں، ان سے جب کہا جاتا ہے روزے رکھو، نہیں میں جب روزہ رکھتا ہوں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، گھٹنوں میں درد ہے۔ روزے کا گھٹنے سے کیا تعلق ہے؟ کوئی ہائی شوگر کا پیشنٹ بول سکتا ہے کہ وداؤٹ انسولین اس کی جان جا سکتی ہے، ایسا آدمی روزہ نہ رکھے، اس کے بدلے وہ فدیہ دے، صدقہ دے دے، تو وہ اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن چھوٹی چھوٹی عذر، بھوکے نہیں رہ سکتے، عذر، فلاں چیز کی عادت ہے توڑ نہیں سکتے، اس کے لیے عذر، تو یہ عذر پیش کرتے ہیں نیکی کے معاملے میں۔ یہ منافق کی ایک صفت ہے کہ نیکیوں کے معاملے میں، عبادتوں کے معاملے میں، احکامات کے معاملے میں عذر پیش کرنے کا اور پیچھے ہٹ جانے کا۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ ڈرے کہ یہ نفاق کی علامت ہے کہ نیکی اور عبادتوں سے بچنے کے لیے کوئی بھی ایسی ٹیمپرری عذر بنا کر پیچھے ہٹ جانا، یہ ایمان والے کی نشانی نہیں ہے۔ 22ویں نمبر پر ہے برائی کا حکم دینا اور اچھائی سے روکنا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ برائی کا حکم دیتے اور بھلائی سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ چل میرے ساتھ فلم دکھاتا ہوں، جب فلاں جگہ چل، وہاں پر جو ہے بہت انجوائے ہوتا ہے، بہت مزہ آتا ہے، جبکہ وہاں پر حرام کام ہوتے ہیں۔ تو یہ منافقین کی صفت ہے کہ برائی کی طرف لوگوں کو لے کر جاتے ہیں اور نیکیوں سے روکتے ہیں۔ ارے جان دے، نماز بعد میں پڑھ لینا، اتنا کیا ضروری ہے؟ نمازیں اتنی اہم تھوڑی ہے۔ روزے ارے نہیں بھی رکھے تو چلتا، لوگوں نے دین کو بہت سخت بنا لیے، دین بہت آسان رہتا، خواہ کے لوگوں نے اس کو تان دیے۔ فرائض سے روکتے ہیں، عبادت سے روکتے ہیں، یہ منافق کی علامت ہے۔ اور آپ کو برائی کے کاموں میں، ناچ گانوں کی محفل میں، ڈانس پارٹیز وغیرہ میں لے جانے میں آپ کو اور موٹیویٹ کرتے، اپنے ساتھ لے کر جاتے، یہ منافقین کی علامت ہے۔ اور اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی یہ کام کیا کرتے تھے کہ مومنوں کو عبادت سے، نماز سے، جہاد سے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے یہ روکتے تھے الگ الگ طریقوں سے۔ یہ کیا فلاں جگہ چلے گئے، اگر ہمارے ساتھ رہتے تو آج زندہ رہتے۔ یہ کیا بیوقوف لوگ ہیں کہ اللہ کے رسول نے اعلان کیا اور اپنا پورا مال گھر کا انہوں نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ تو یہ لوگوں کو روکتے تھے نیکیوں سے، صحابہ کو، اور برائی کی طرف لے کر جاتے تھے۔
تو یہ منافقین کی صفت ہے۔ 23ویں نمبر پر ہے کنجوسی کرنا۔ منافقین کی صفت میں سے ایک صفت ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں۔ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں، اور یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، وہ جتنا لکھا ہے تقدیر میں اتنی زندگی جئیں گے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ خیر کے کاموں میں اپنے ہاتھوں کو روکے رکھتے ہیں، یہ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، صدقات نہیں نکالیں گے، رشتہ دار مجبور پریشان ہیں ان کو ہے مال لیکن دیں گے، مسلمان یا کوئی ضرورت مند ان کے پاس آتا ہے ان کے پاس لیکن دیں گے نہیں۔ تو یہ منافق کی صفت ہے کہ جو مال کو روکے رکھتا ہے، دیتا نہیں ہے ضرورت مندوں کو رہنے کے باوجود۔ 24ویں نمبر پہ اللہ کو بھلا دینا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، مطلب ان کے ذہن اور گمان میں خیال بھی نہیں آتا ہے کہ جس نے ان کو پیدا کیا، جس نے ان کو روزی روٹی دی، زندگی دی، وہ مریں گے اور اس کے بعد ان کو لوٹ کر جانا ہے، تو وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ جیسے سورہ توبہ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نسوا اللہ فنسیہم، یہ منافق لوگ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ مطلب وہ اپنی زندگی جانوروں کی طرح جی رہے ہیں، مر جائیں گے، اس کے بعد ان کا کوئی اجر اور کوئی حساب ان کا جو ہے اچھائی یعنی خیر کے معاملے میں نہیں ہونے والا ہے۔ 25ویں نمبر پر ہے اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کو جھٹلانا، جس سورہ احزاب آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہیں۔ یہ منافقین کہا کرتے تھے، یہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے جو وعدے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف بہکانے کے لیے ہے۔ جیسا میں نے بھی کچھ لوگوں کو بولتے ہوئے سنا، دیکھا میں نے، ارے یہ اللہ اور شیطان یہ کچھ بھی نہیں رہتا ہے، ایسا کیسا بولے شیطان لوگوں کو بہکا رہا، اللہ تعالیٰ اس کو روک نہیں رہا ہے، تو اللہ نے اس کو چھوڑ دیے قیامت تک، اور یہی تو ٹیسٹ ہے اور یہی تو آزمائش ہے۔ تو یہاں پر یہ اللہ اور اس کے رسول کو کیا کہتے ہیں، ان کو ان کے وعدے کو جھٹلاتے ہیں، اور ان کی بات اور احکامات قرآن کو اور احکامات حدیث کو یہ ایزی لیتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ اس کا حساب دینا ہے۔ 26ویں نمبر پر جو نشانی منافق کی یہاں پر بیان کی گئی ہے وہ ہے ظاہری جسم کو خوب اہتمام اور باطن کے متعلق لاپرواہی کا اہتمام کرنا۔ مطلب یہ لوگ اپنے ظاہر کو بہت اچھا بناتے ہیں، جیسے سورہ منافقون آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں دیکھو تو ان کے جسم یعنی ان کا جو فزیکل اپیرنس ہے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں گے، بولے تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ گے، اتنی بہترین باتیں کرتے ہیں، مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندھے ہیں جو دیواروں کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہیں۔ مطلب ایک مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی کہ دکھنے میں بڑے خوشنما لگتے ہیں منافقین، ان کے لباس، ان کی بات چیت، ایسا لگتا ہے کہ بہت کتنے اچھے لوگ ہیں، لیکن ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک لکڑی ہو، اس کو ایک ٹیک سے دیوار سے لگا دیا گیا ہو، جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ تو کہا کہ یہ منافق ہے، ان کی علامت ایسی ہے، یہ دکھنے میں بڑے خوشنما لگتے ہیں لیکن ایمان ان کے دل میں نہیں ہے۔ تو یہ اپنے ظاہر پر زیادہ محنت کرتے ہیں، بلکہ عبادتوں سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کی راہ میں کوششوں میں حصہ لینے سے سب سے پیچھے رہتے ہیں۔ یہ نمازوں میں پیچھے رہتے ہیں، جماعت میں پیچھے رہتے ہیں، عبادتوں میں پیچھے رہتے ہیں، یہ ان پر دھیان نہیں دیتے بلکہ فزیکل چیزوں پر اپنا زیادہ دھیان لگاتے ہیں۔ یہ بھی منافق کی ایک نشانی ہے کہ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور جمعہ کے دن بہترین سورما لگا کر، کرتا پائجامہ پہن کر اور بہت نہا دھو کر، بہت خوشبو لگا کر پہنچ جاتے ہیں۔ اب ہم ان کو منافق تو نہیں کہیں گے کیونکہ اللہ دل کا حال جانتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے پھر وہ اگلی اثر میں غائب ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا نفاق اور ایمان، دوسری حدیث میں ہے کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک دیوار ہے، اور وہ دیوار کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو یہ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں لیکن فزیکلی اپنے آپ کو بتاتے کہ ہم سب سے اچھے مسلمان ہیں۔ آپ دیکھیں گے نئے نئے کپڑے پہنیں گے جمعہ کے دن، لیکن نمازوں سے غائب ہے۔ جمعہ بھی پڑھ رہے ہیں، دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ سب لوگ بولیں گے کہ جمعہ نہیں پڑھی، دل سے نہیں ہے۔ تو یہ اپنے ظاہر پر زیادہ محنت کرتے ہیں اور اپنے باطن پر محنت نہیں کرتے ہیں۔ 27ویں نمبر پر ہیں با تکلف فصاحت، چرب زبانی اور متکبرانہ گفتگو کرتے ہیں۔ سورہ منافقون آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور وہ منافق لوگ اگر بولے تو ان کی باتیں تم سنتے رہ جاؤ. ایسے بیان میں ایسی بات کرتے ہیں کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے، سنتے رہ جائیں گے، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چرب زبانی، تیز ترار باتیں بنانے والے، اور اسی طرح یعنی جو آدمی تکبر اور ذاتی بڑائی اور لوگوں میں نمایاں نظر آنے لگے، تو یہ اس طرح کی باتیں سمجھ جانا کس کے لیے ہے؟ یہ منافق کے لیے ہے. تکبر کی باتیں کریں گے، بڑی بڑی باتیں کریں گے، اور خوب تیز ترار باتیں کریں گے کہ سننے والا بھی سنتا رہ جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ ہمیں پر تکلف باتوں سے منع کیا گیا ہے. بے جا تکلف نفاق کی علامت ہے. ہمیں اس سے بچ کر رہنے کا جو ہے اللہ کے رسول نے نصیحت کی ہے. ٹھیک ہے. جھجک، حیا ایمان کے دو جز ہے. ایک انسان میں آپ دیکھیے کوئی بھی بات کہتا ہے، دین کی بات بھی کہتا ہے، تھوڑا جھجکتا ہے کہ ڈر غلطی نہ ہو جائے، کچھ زبان سے غلط نہ نکل جائے، یا کوئی بے حیائی کی بات زبان سے نہ نکل جائے. یہاں تک کہ صحابہ کا معاملہ تھا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنا احتیاط سے رہتے کہ ایسے الفاظ منہ سے نہ نکل جائے جو نقصان پہنچا دے. ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے کچھ سخت الفاظ کہہ دیے، جس سے حضرت ابوبکر صدیق ناراض ہو کر چلے گئے. حضرت عمر فوراً دوڑے. حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر میں گئے، دروازہ لگایا. یہ باہر سے دستک دیتے رہے کہ اے ابوبکر، میں تم سے معافی چاہتا ہوں. معافی مانگنے لگے. دیکھیے صحابہ کا معاملہ کیسا تھا. حالانکہ کوئی ایسی بہت لڑائی جھگڑا اور گالی گلوچ والا معاملہ نہیں ہوا تھا، لیکن آپ کو لگا کہ یہ الفاظ بہتر نہیں تھے جو میں نے چنے حضرت ابوبکر صدیق کے تعلق سے. تو صحابہ کا معاملہ ایسا تھا. تو صحابہ میں جھجک، حیا اور ایک دم بے تکلف ہو کر، جس کو بولتے ہیں ایک دم بھڑنگ، جس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں کہ کچھ بھی کہہ دیا تکبر کے ساتھ، یا تیز ترار باتیں کر لی کسی کے بھی ساتھ. صحابہ کا معاملہ ایسا نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا، یہ منافقوں کی نشانیوں میں سے ہے. 28ویں نمبر پر ہے دین کی سمجھ بوجھ سے محرومی. ان کو دین کی باتیں سننے میں بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے. منافقین کی یہ جو ہے صفت ہے. سورہ منافقون آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، اور لیکن منافق کو کسی بات کی سمجھ نہیں ہوتی. ایک تو وہ انٹرسٹ ہی نہیں لیتا ہے دین کی باتوں کو سننے میں، اور وہ سمجھتا ہے تو اپنے مطلب کے لیے، جہاں اس کو فائدہ لگے گا دنیاوی اعتبار سے اسے کرے گا، جہاں اس کو نقصان لگے گا اسے چھوڑ دے گا. جیسے بہت سارے مقامات پر قرآن میں بھی کہا اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اپنے فائدے کی تلاش ڈھونڈتے ہیں. جیسے سورہ بقرہ کے اندر ہی ذکر ہے. ان کی مثال کیسی ہے کہ اندھیری رات ہے اور جس میں بجلی چمک رہی ہے، تو جب روشنی ہونے لگتی ہے تو چلنے لگتے ہیں، جب اندھیرا ہوتا ہے تو رک جاتے ہیں. مطلب ایمان والوں سے، مسلمانوں سے جب فائدہ ملتا رہتا ہے تو بولتے ہیں ہم مسلمان ہیں، تمہارے ساتھ ہے. جب کوئی نقصان پہنچتا، جہاد کا معاملہ ہوتا، لڑائی کا معاملہ ہوتا، کوئی تکلیفیں مسلمانوں پہ آتی تو بولتے ہیں ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اس طرح کا معاملہ پیش کرتے ہیں کہ ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو ان کو عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے دین کی. اسی طرح 29ویں نمبر پر 29 نمبر پر ہے تنہائی میں بے دھڑک گناہ کرتے ہیں. جب یہ اکیلے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے دیندار ہوتے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو گناہ بے دھڑک کرتے، بنا ڈرے کرتے ہیں. سورہ النساء آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ. کیا فرمایا؟ یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے. وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کر رہے ہوتے ہیں. تو سورہ نساء آیت نمبر 108 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے آپ کو کتنا ہی چھپانا چاہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں سے چھپا رہے ہیں، لیکن اللہ ان کو دیکھ رہا ہے. اللہ سے نہیں چھپا سکتے. اور وہ جو مشورے کرتے ہیں مطلب ایمان والوں کے خلاف میں، اللہ ان سے واقف ہے، اللہ اس کو جانتا ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اندھیری راتوں میں یا تنہائی میں گناہ کے کام کرتے ہیں، اور جو ہے منافق مسلمانوں کے خلاف مشورے طے کرتے ہیں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اسی طرح 30ویں جو صفت ہے آخری، اہل ایمان کی مشکل پر خوش ہونا اور ان کی خوشی سے تکلیف محسوس کرنا.
یہ منافقین کی علامت ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 50 اللہ تعالی نے فرمایا تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں اچھا ہوا ہم نے انہیں پہلے ہی اپنا معاملہ اچھا ہوا ہم نے اپنا معاملہ پہلے ہی ٹھیک کر لیا۔ تو یہ منافق کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے۔ کیا کہتے ہیں؟ جب مسلمان کی کوئی بھی بھلائی ہوتی ہے تو یہ دل میں رنج کرنے لگتے ہیں، افسوس ہونے لگتا ہے ان کو کہ یہ لوگ اتنا آگے کیسے جا رہے ہیں، اللہ ان کو کیسے نواز رہا ہے، اللہ نے ان کو کامیابی کیسے دے لی۔ تو یہ دل میں نفرت کرنا شروع کرتے ہیں، رنج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب ایمان والوں پر مصیبت آ جاتی ہے کوئی، تو یہ دل میں کہتے ہیں اچھا ہوا ہم نے اپنے آپ کو پہلے اس مصیبت سے بچا لیا، مطلب ہم ان سے الگ ہو گئے۔ تو یہ مصیبتوں میں جب ایمان والوں پر مصیبت آتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں، اور جب ایمان والوں کو خوشی ہوتی ہے، کوئی مسرت کامیابی ملتی ہے تو اندر سے غم اور رنج ہوتا ہے۔ بلکہ حدیث میں تو ایک جگہ ذکر ہے جب مال غنیمت آتا تو کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، ہم کو بھی حصہ دینا چاہیے۔ تو یہ منافق کی علامتیں ہیں کہ ایمان والوں کی کامیابی پر غم کرنا اور ایمان والوں کی ناکامی پر خوش ہونا۔ تو یہ چند صفتیں تھی، جملہ 30 صفتیں یہاں پر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی گئی جو منافق کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام صفات سے ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس میں سے ایک بھی نشانی اگر ہمارے اندر موجود ہے اللہ اسے نکال دے، ہماری اصلاح کر دے، ہمارے تمام بھائیوں کی اصلاح کر دے۔ ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔